لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه البيهقي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ گرامی قدر سامعین اور معزز بزرگان دین، یہاں آ کر بہت بڑی خوشی حاصل ہوئی۔ اللہ رب العزت ہمارے یہاں آنے کو قبول فرمائے۔ اس سے بڑی کیا مجلس ہوگی کہ جو عاشق رسولوں کی مجلس ہے۔ عاشق رسول سے بڑا مرتبہ اللہ رب العزت کے نزدیک کسی کا نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت میں سب سے پہلے داخل کیا گیا، کرایا جائے گا، اور ہر دروازے سے ان کو آنے کی اجازت دی جائے گی، بلکہ درخواست کی جائے گی۔ جب زندگی کو کھنگالا گیا اور دیکھا گیا کہ آخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ کون سا جوہر ہے، وہ کون سا عمل ہے جس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ کہتے ہیں، جن کی نیکیوں کے بارے میں فرمایا کہ آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ۔ یوں کہا کہ اے ابوبکر، ساری زندگی کی نیکیاں تو لے لے، لیکن ایک رات کی نیکی مجھے دے دے، صرف ایک۔ آپ اندازہ لگائیے وہ رات کس طریقے سے گزری تھی۔ عشق رسول میں ایک رات گزری، زندگی بھر عاشق رسول رہے، زندگی صرف عشق رسول کی وجہ سے جنت کی حور و ملائکہ درخواست کرتی ہیں کہ ابو بکر کو پہلے ہمارے پاس بھیجیے۔ اے رب کائنات، تیری وہ شان، وراء الورا اس کی ذات ہے، وہ یوں کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، کہ میرا محبوب، میرا رسول، سید الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق والے ہیں۔ انک لعلی خلق عظیم، آپ کی ہر عادت اللہ کو پسند ہے۔ اور یہاں تک ارشاد فرما دیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی، آپ اعلان کر دیجئے، اگر کوئی اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، اللہ کا پیارا بننا چاہتا ہے، تو عام اعلان ہے کہ جتنی میرے رسول کی اتباع کرے گا اتنا ہی میرا محبوب بنتا چلا جائے گا۔ اطاعت رسول پر اللہ نے اپنی رضا کو موقوف کر دیا۔ میری رضا، میری خوشنودی اور میرا راضی ہونا اطاعت رسول پر موقوف ہے۔ اگر کسی کے اندر اطاعت رسول نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع نہیں ہے، تو یہ فرمایا میرا محبوب نہیں بن سکتا۔ میرا محبوب بننے کے لیے، میرا پیارا بننے کے لیے اطاعت رسول ضروری ہے۔
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور یہ فرمایا گناہوں کو معاف کرنے کے لیے بھی اطاعت رسول ہی ضروری ہے۔ اور جیسا کہ ہمارے حجی نے درود کے دوران فرمایا تھا کہ جس سے عشق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اطاعت کے لیے اندر سے خود ہی طبیعت چاہتی ہے۔ عشق رسول جتنا ہوگا اتنا ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کا جذبہ پیدا ہے۔ میرا چہرہ، میرے کپڑے، میرا رہن سہن، میرا معاشرہ، میرا لین دین ہر ایک نبی کے طریقے پر آ جائے۔ میرے بھائیوں، نبی سے عشق سنتوں سے عشق ہے۔ سنتوں سے اگر عشق ہے تو سمجھو نبی کا عاشق ہے، اور اگر سنتوں سے عشق نہیں ہے تو فرمایا نبی کا عاشق نہیں کہتے۔ درود پاک کی کثرت ہمارے علاقے کے اعتبار سے، پورے ملک کے اعتبار سے سب سے زیادہ کثرت درود پاک کی جو آج تک سننے میں آئی ہے ہمارے زمانے کے اعتبار سے، حضرت مولانا زکریا صاحب شیخ الحدیث سہارنپور والے، ان سے زیادہ درود پڑھنے والا ہماری نگاہوں میں، ہمارے بزرگوں کی نگاہوں میں ابھی تک کوئی نہیں۔ لیکن نبی کی سنتوں کے کیسے عاشق تھے، ان کے صاحبزادے محترم کو تو ہم نے دیکھا ہے، بارہا قابل ملاقات ہو جاتی۔ میرے بھائیوں، کہتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا کہ کسی کے دل پر چوٹ نہ پڑ جائے، لیکن نبی کے عشق کو بتانا پڑتا ہے کہ وہ عاشق کیسے۔ ہمارے ساتھ گئے ایک شخص، مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، داڑھی صاف تھی، تو بے ساختہ فوراً تماچا مارا اور نے کہا جو میرے نبی کی سنتوں کو مٹاتا ہو مجھ سے کیا خاک مصافحہ کر رہا ہو، کیا محبت ہے میری۔ میرے بھائیوں، اس لیے نیت یہ کرو کہ ہمارا ہر عمل نبی کے طریقے پر آ جائے۔ دنیا کی کامیابی بھی اللہ نے نبی کے طریقے پر رکھی ہے، اور آخرت کی کامیابی اللہ نے نبی کے طریقے پر رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ زندگی میں آئے گا کیسے، اس کو 13ویں پارے کے اندر پروردگار عالم نے خود ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ نے آج تک کسی قوم کی، کسی فرد کی، کسی مرد کی، کسی عورت کی، کسی بڑے کی، کسی چھوٹے کی حالت کو نہیں بدلا جب تک اس نے دل کے اندر یہ نہ ٹھان لیا ہو کہ مجھے دیندار بننا ہے، مجھے نبی کا عاشق بننا ہے۔ اس لیے کہ دل جو ہے پروردگار عالم نے تمام بدن کے اعضاء کا سردار بنایا ہے۔ دل جو فیصلہ کر لیتا ہے، بڑی سے بڑی طاقت بھی پھر اس عمل سے روک نہیں سکتی، اور برے سے برا ماحول بھی نہیں روک سکتی۔ اس لیے فرمایا جس دل نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے دیندار بننا ہے، میری زندگی سنت کے مطابق گزرے گی۔ حضرت شیخ زکریا نے خود لکھا کہ اگر کسی نے دل سے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں دین کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا، کہا کہ ساری دنیا کے شیطان مل کر کے اس ایک انسان سے دین کے خلاف کام نہیں کرا سکتے، گناہ نہیں کرا سکتا۔ ساری دنیا کے شیطان مل کر، کتنی بڑی بات لکھی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو خالق کائنات نے شیطان کو طاقت ہی نہیں دی، اس کی طاقت کھینچ لی۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، لیکن ان الشیطان کان ضعیفا، شیطان کو ہم نے کمزور بنا دیا۔ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ جنات میں سے ہے، اور جنات کی طاقت و قوت کا آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ جو پہاڑ کو ہلا سکتا ہے،
بڑے بڑے محلوں کو اٹھا سکتا ہے، اتنی طاقت جنات کے اندر ہوتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ساری طاقت اللہ نے اپنے قابو میں کر لی ہے۔ اب کسی شیطان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ نمازی کا پیر پکڑ کے روک دے کہ تم مت جا نماز کے لیے، یا کسی کا ہاتھ پکڑ کے روک دے۔ طاقت ہی سب سلب ہے۔ اگر اتنی طاقت شیطان کو ہوتی تو میرے بھائیوں کتنا مشکل کام ہو جاتا۔ وہ نماز پڑھتے ہوئے ٹانگ کھینچ لیتا، بسترے پہ اٹھ رہے ہیں وہیں پکڑ لیتا، بتاؤ کیسے؟ لیکن یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے شیطان کی طاقت ہی ختم کر دی۔ اور وہ صرف اتنی ہے کہ وہ دل کے اندر وسوسہ ڈال سکتا، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے فرمایا کہ دلوں کے اندر جس نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے پوری زندگی عاشق نبی بن کر رہنا ہے، اطاعت رسول پر زندگی گزارنی ہے، تو اسے ساری دنیا کے شیطان مل کے گمراہ نہیں کر سکتے، گناہ نہیں کرا سکتے۔ پھر دوسری بات لکھی کہ اگر کسی نے دل سے فیصلہ نہیں کیا اپنے دیندار ہونے کا، تو ساری دنیا کے ولی بھی ان کے دیندار نہیں بنا سکتے اسے۔ ساری دنیا کے ولی مل کر اس کو دیندار نہیں بنا سکتے، سنتوں پر نہیں لا سکتے۔ اس لیے یہ تو انسان کا اپنا معاملہ ہے، دل اپنے قابو میں اللہ نے دے رکھا۔ جب تک آنکھ کھلی ہوئی ہے، زندگی باقی ہے، سانس آ رہا ہے جا رہا، اتنا ہی اختیار ہے بس۔ جب وقت آ گیا تو اب اختیار ختم، اب کچھ نہیں۔ اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہماری زندگی سنت کے مطابق گزرے گی، ہر ایک میں ہمیں سنتیں دیکھیں۔ آج زیادہ جو تباہی اور بربادی ہماری اور آپ کے اندر آئی ہوئی ہے، وہ صرف سنت کے چھوڑنے کی وجہ سے۔ چاہے وہ شادی کا معاملہ ہو یا بچے کے پیدا ہونے کا معاملہ ہو، جہاں سنتیں چھٹی ہیں وہیں تباہی آئی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو کوئی کام بھی ایسا نہیں چھوڑا جس کی راہبری نہ فرما دے کس کام کو کیسے کرنا۔ نبی کی اتباع اصل کیا ہے؟ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا اور کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا۔ ما حسر کے لیے آتا ہے، اور کوئی کام نہیں۔ انسان اور جنات کو پیدا ہی صرف اس لیے کیا ہے کہ وہ عبادت کریں۔ اب یہاں یہ ذہن کے اندر آ جاتا ہے کہ میں اس کا مطلب تو یہ کہ نماز پڑھو جاؤ، قرآن پڑھو جاؤ، ذکر کرو جاؤ، حج کیے جاؤ، تو بال بچوں کا کیا ہوگا، کاروبار کا کیا؟ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات ہے کہ عبادت تو نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، تلاوت وغیرہ کا نام ہے۔ یہ بات غلط ہے میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہے۔ عبادت تو نبی کے طریقے پر اپنی ضرورت کو پورا کرنے کا نام عبادت ہے۔ نبی کے طریقے پر اپنی ہر ضرورت کو پورا کرنے کا نام عبادت ہے۔ اب بتائیے، نکاح یہ اپنی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اس کو نبی کے طریقے پر پورا کرنا ہے۔ نکاح خود عبادت ہے، اور کتنی بڑی عبادت ہے۔ امام ابو حنیفہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفل نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ نکاح کی مجلس میں بیٹھے، وہاں زیادہ ثواب ملے گا۔ اب بتائیے، لیکن وہ نکاح کی مجلس ہو کیسے؟ سنت طریقے پر۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی بات، نکاح کی مجلس میں بیٹھنا اتنا بڑا ثواب۔ برات میں جانا گناہ، اس کا دھیان رکھیے۔ کبھی یہ سوچے تھے مجلس میں بیٹھیں گے جا کے، اس لیے برات میں جانا منع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ ادھر جوان بیٹی ہوئی، اللہ کے نبی کو
مطلع کر دیا، خبردار کہ جی میری بیٹی جوان ہو چکی. کسی کا بیٹا جوان ہو گیا، اس کی اطلاع دے دی. فجر میں اطلاع دی ہے، ظہر کے بعد اعلان ہو گیا، بات چیت ہو کر کے ظہر کے بعد تمہارا نکاح کرا دیں گے. اب نمازی آئے، اعلان ہو گیا، نکاح ہو گیا، بات ختم. صرف ولیمے کی اجازت ہے، باقی کوئی اجازت نہ، کسی کو بلانا نہ کسی کو کھلانا، کوئی طرح. یہ مجلس بھی سنت طریقے پر ہو تو ثواب ہے. برات گھروں میں جا کر کے مجلس میں شریک ہونا یہ ثواب کی چیز نہیں. تو نکاح بھی کیا بن گیا؟ عبادت. اور کیسے عبادت؟ فرمایا کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے میرے بھائیوں، سوچنے کی بات ہے کہ جتنی مرتبہ اہلیہ محترمہ سے ملاقات کرو گے صدقے کا ثواب. اب بتائیے، بشرطے کہ سنت کے طریقے پر. استنجا کرنے جا رہے ہیں، میری ضرورت ہے. استنجا کرنا کس کی ضرورت ہے بھائی؟ ہر ایک کی ضرورت ہے. صرف نبی کے طریقے پر چلے جاؤ کہ الٹا پیر پہلے رکھنا ہے، جانے سے پہلے دعا پڑھنی ہے. تعجب کی بات، اسے بھی علماء نے عبادت لکھا کہ ثواب ملے گا اس کا بھی. آپ اندازہ لگائیے. کاروبار کے بارے میں تو یہاں تک فرما دیا، التجار الصدوق یبعث یوم القیامت مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تجارت اتنی بڑی عبادت ہے، یوں کہا جو سنت طریقے پر تجارت کرتا ہے، سنت طریقے، وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ اور نیک لوگوں کے صالحین کے ساتھ ہوگا. کتنی بڑی بات ہے، نبی کے ساتھ. تاجروں کی بتائیے، تجارت کرنے والے، بشرطے کہ سنت طریقے پر. کسی قسم کا کوئی دھوکہ، کسی قسم کا کوئی جھوٹ بالکل نہیں بولنا. جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طریقہ بتا دیا، اس طریقے پر ہمیں تجارت کرنی، کاروبار کرنا ہے. یہ سارا کاروبار یہ کیا بن گیا بھائی؟ عبادت بن گیا. دیکھو کتنا. اور ایک بات اور بتا دوں، ایک بات اور بتا دوں کہ عمل ایک عمل کے لیے جتنی نیتیں کرتے چلے جاؤ گے، ہر ایک نیت کا الگ ثواب ملے گا. مثال کے طور پہ دکان کر رہے ہیں صرف اس نیت سے کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز سے فارغ ہو جایا کرو تو پھر زمین پر پھیل جاؤ اور روز یہ تلاش کرو میں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے کاروبار پر جا رہا ہوں. یہ الگ ثواب ہے. میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیچے کے ہاتھ سے اوپر کا ہاتھ بہتر ہے. کیا مطلب؟ یعنی میرے پاس پیسہ ہوگا تو میں دوسرے کی مدد کروں گا. میرے نبی نے جو فرمایا میں اوپر ہی کا ہاتھ بننا چاہتا ہوں. ہاتھ پھیلانے والا نہ بنوں، دینے والا بنوں، لینے والا. میں محنت سے کماؤں گا تاکہ نبی کی حدیث پر عمل ہو جائے. یہ الگ ثواب ہو گیا. پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنی اولاد کی بہترین تربیت کر دے، جنت میں میرے اور اس کے درمیان میں صرف اتنا فرق رہے گا جتنا. اب یہ علماء نے کہا کہ یہ قریب لیا یا اوپر نیچے سے یہ قریب لیا، کہ یہ چھوٹی ذرا سی انگلیاں تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے، کہ اس کے اور میرے درجے میں صرف جس نے اپنی اولاد کی تربیت کر کے اور شادی کر دی بیٹی، تو پہلے 3 کا ذکر کیا. پھر ایک صحابی نے فرمایا اللہ کے رسول اگر کسی کے 2 ہی ہوں کیونکہ 2 کے لیے بھی یہی اور 1 ہو 1 کے لیے بھی. اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے میں اپنے بچوں کو کھلاؤں گا پلاؤں گا. پھر ایک حدیث پاک کے اندر آیا سب سے پہلے جب نامہ اعمال تلیں گے تو
تو ترازو کے اندر سب سے پہلے وہ رکھا جائے گا کہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا کرا، بیوی بچوں پر خرچ کیا کیا ہے، وہ سارا کا سارا نامہ اعمال میں تلے گا اور اس کا اجر ملے گا۔ تو بیوی بچوں کو پالنا خود کتنی بڑی عبادت ہے کہ سب سے پہلے اعمال میں وہی رکھا جائے گا ترازو کے اندر کہ کتنا خرچ کیا۔ اس لیے خوش دلی کے ساتھ صرف نیت کو یہ رکھتے ہوئے میرے نبی نے کہا ہے اس لیے میں اپنی اولاد پر خرچ کر رہا ہوں۔ ایک ہے خرچ اور ایک ہے فضول خرچی، اس کو بھی دھیان رکھنا۔ اگر فضول خرچی ہوئی تو دوسری آیت پاک ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے تو شیطانوں کے بھائی ہیں۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ بچوں کے لیے ایک تربیت کرنی کیسے، اس کا بھی طریقہ دین نے سکھایا۔ ان کے کھانے کا اہتمام، پینے کا اہتمام، کپڑوں کا اہتمام۔ لیکن بچہ کہنے لگے مجھے تو میلے میں جانا، دو پیسے۔ تو میرے بھائیوں یہ پیسہ گناہ لکھوائے گا، ثواب نہیں۔ ثواب اس پیسے کا لکھا جائے گا جو صحیح جگہ پر خرچ ہو، صحیح جگہ، کھلانے میں، پلانے میں، ورزش کرانے میں، بچے کے لباس میں، جو بھی کچھ خرچ ہوگا، فضول خرچی کے علاوہ جو بھی ہے وہ سارا کا سارا اجر بنے گا اور نامہ اعمال میں تولا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں کون سی ضرورت ایسی ہے جو عبادت نہیں ہے؟ کپڑا پہن رہے ہیں، صرف نیت کا فرق ہے۔ میں کپڑا اس لیے پہن رہا ہوں کہ میرے اللہ نے فرض کیا کپڑا پہننا، اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے کپڑا پہنتا ہوں، یہ ثواب الگ۔ نبی کے طریقے پر کپڑا پہنتا اس لیے کہ میرے نبی نے پنڈلیوں تک کرتا پہنا ہے اور ٹخنوں سے اوپر لنگی پہنی ہے اور پائجامے بھی پسند کیا۔ میرے نبی نے لباس پہنا اس لیے میں لباس پہنتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نظیف یحب النظافہ، بہترین کپڑے اس لیے پہنتا ہوں کہ میرے نبی نے کہی ہے یہ بات کہ پاک صاف رہو، اللہ کو بہت پسند ہے پاکی اور صفائی، اس لیے پاک صاف کپڑے پہنتا ہوں، اس کا ثواب الگ ہے۔ کپڑے پہنتے ہوئے اگر یہ نیت کر لی کہ مجھے لوگ ذرا اچھی جگہ دیں گے، میرے کپڑوں کو دیکھ کر روب طاری ہوگا، فرمایا وہ گناہ ملنا شروع۔ صرف نیت کا ہی مسئلہ اور کچھ نہیں ہے۔ نیت اگر یہ کر لی کہ لوگ دیکھیں گے مجھے تو گناہ ملنا شروع ہو گیا، اور نیت یہ کر لی میرے نبی نے کہی ہے کہ پاک صاف کپڑے پہنا کرو، تو ثواب ملنا شروع ہو گیا۔ میرے بھائیو سارا کا سارا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں کے اوپر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار ہے۔ اس لیے دل اگر ہمارا صحیح ہوگا تو انشاءاللہ ساری دنیا کا ماحول اور ساری دنیا کی گندگی مل کر بھی ہمیں بے دین نہیں بنا سکتی۔ اور اگر ہمارا دل ہی پاک صاف نہ ہوا، ہمارے دل میں فیصلہ ہی نہ ہوا دیندار بننے کا، تو میرے بھائی جیسے میں نے بتایا کہ ساری دنیا کے ولی مل کر بھی دیندار اس کو نہیں بنا سکتے۔ اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ دل سے فیصلہ کریں گے، ہم ہر کام میں نبی کی سنت دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر کھانا ساری دنیا کھاتی، بلکہ ساری مخلوق کھاتی، اسی کھانے کو اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ میں اللہ کی عبادت کروں، تو یہ ہر لقمے پر ثواب ہے۔ دیکھو کیا کمال، پیٹ اپنا بھر رہا ہے اور ہر لقمے پر کیا ہے؟ نیکی لکھی جا رہی ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کر دیا، کھا رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، جب حلق سے نیچے اترا تو الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ اب میرے بھائیو سوچو کہ کھانا کھانے میں کتنی ساری نیکی کمالی سے، سبحان اللہ کہنے کی الگ نیکی، الحمدللہ کہنے کی الگ نیکی،
دسترخوان بچھائے اور سنت کی الگ نہیں کی، ہاتھ جو دھوئے اس کی الگ نہیں کی، صرف ایک مرتبہ کھانا کھانے کے لیے سینکڑوں نیکی تو کھانا کھانے میں کما لے گا انسان۔ لیکن اگر کھانا صرف اس لیے کھا رہا ہے کہ بھئی پیٹ بھر جائے گا، بات ختم ہو گئی، تو یہ ثواب نہیں۔ نیت کریں گے ہر کام پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کی اور سنت کی، تو ہر طریقے پر ثواب مل۔ سونا ہے، ساری دنیا سوتی ہے، مخلوق سوتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشاء کے بعد جلد سونے کی فکر کرو۔ میں اپنے نبی کی بات کو پوری کروں گا، جلد سوؤں گا، موبائل نہیں دیکھوں گا، ادھر ادھر باتوں میں نہیں لگوں گا۔ جلدی سونا، جلدی اٹھنا میرے نبی کی سنت ہے، اس سنت پر عمل کرنے کے لیے جلدی سو رہا ہوں۔ باوضو ہو کر سونا ہے، میرے نبی کی سنت ہے۔ بتائیے سونے میں اس نے سنت ادا کر کے سو گیا، وہ کہ باوضو ہو کر سویا، سیدھی کروٹ سویا اور دعا پڑھ کر کے سویا، یہ سنت ادا کر کر سو گیا۔ کہا کہ ساری رات عبادت میں لکھا جائے گا۔ بتائیے، ساری رات عبادت، نیند ہماری پوری ہو رہی ہے اور اللہ رب العزت کی رحمت سے ثواب بھی۔ جب اٹھا تو پھر سنت طریقے پر اٹھ گیا۔ اٹھنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ ان کا چرچا ہوگا سنتوں کا، ایک گھر کے اندر چرچا، سنتوں کا چرچا ہوا، بچے کے اندر سنتوں کی محبت۔ تو وہ بچہ کہنے لگا، جب امی نے سکھایا نا اس کو، بیٹے سنت طریقے سے اٹھ کے دکھاؤ مجھے کیسے اٹھا جاتا ہے۔ اب بچے تو عام طور سے جیسے بھی اٹھتے ہیں، امی نے بتایا کہ بیٹے ایسا نہیں، سنت طریقہ یہ ہے کہ اگر تم نے الٹی کروٹ لے رکھی ہے تو سیدھی کروٹ لو فوراً، اور یہ ہاتھ کا ذرا سا اشارہ کر کے تب اٹھو، اور اٹھ کر کے بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر کے، اور آنکھوں پر ہاتھ پھیرو پہلے ایسے کر کے، اور دعا پڑھو، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچے کو سکھا دیں، اس لیے کہ یہ بات طے ہے جب ہم قبر میں جائیں گے، قبر میں تو جائیں گے نا بھائی، سب جائیں گے نا۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں پتہ جی قبر مقدر میں ہے، نہیں، ارے میرے بھائیوں ابھی تو یہ بھی معلوم نہیں بعضوں کو قبر کہتے کس کو ہے۔ قبر ہم نے سمجھ لیا اس گڈھے کو جس کے اندر دفن کر کے آتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قبر تو ہر اس جگہ کا نام ہے جہاں بدن کا ریزہ پہنچ جاتا ہے۔ اگر کسی انسان کو جانور نے کھا لیا تو اس جانور کا پیٹ اس کے لیے قبر بن گیا۔ کہیں ڈوب کر مر گیا، دریا کے نیچے تہ میں جا کے بیٹھ گیا، وہی اس کی قبر بن گئی۔ تو ایسے نہیں اس گڈھے کا نام ہی قبر ہے خالی۔ جہاں بھی انسان کے جسم کا ریزہ جائے گا وہ اس کے لیے کیا ہے؟ تو قبر میں تو ہم سب جائیں گے، اور یہ معلوم نہیں کب کس کا نمبر آ جائے۔ اور میرے بھائیوں موت بہت قریب ہے۔ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت موٹی سی بات بتا رہا ہوں، اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے۔ 60-70 سال پہلے بھی ہم میں سے شاید کوئی نہیں ہوگا یہاں، کیوں بھائیوں؟ اور زیادہ 30-40 سال کے بعد بھی ہم میں سے کوئی سے نہیں رہے گا۔ بتاؤ بھائی کتنی چھوٹی زندگی۔ تو اب جو ہے قبر میں جب فرشتہ آ کر اٹھائے گا، جو عادت یہاں سو کر اٹھنے کی ہے کہ سو کر اٹھتے ہی فوراً کلمہ پڑھتا ہے، عادت بنی ہوئی ہے، میرے بھائیوں قبر میں بھی جب اٹھے گا تو فوراً کلمہ ہی زبان سے نکلے گا، اور کلمہ زبان سے نکلتے ہو گیا سارے تینوں سوالوں کا جواب بن گیا۔ اس لیے ایسی عادت بناؤ، بچوں کو سکھاؤ کہ جب بھی اٹھو تو سب سے پہلے کیا؟ کلمہ پڑھو، دعا پڑھو، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور،
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کلمہ بھی صحیح سکھاؤ. یہ موضوع دوسرا ہے. کلمے کو بھی صحیح سیکھو پہلے, پھر کلمہ پڑھنا صحیح سکھاؤ کہ کیسے کلمہ پڑھیں. تو وہی عادت قبر کے اندر بھی آئے گی. اب بچے کو بتا کہ اب بسترے سے تم نیچے اترو گے, مجھے بتاؤ پیر کون سا اتارنا پہلے. اور بچہ ہے 6 سال کا 5 سال کا, صرف ابھی بولنا سیکھ رہا. امی مجھے تو معلوم نہیں کہ الٹا پیر پہلے اتارو. اب الٹا پیر پہلے اتارا, چپل پہنے. بیٹے چپل بتاؤ پہلے کون سی پہنے جائے گی. الٹے پیر میں چپل نہیں پہننا, چپل کے اوپر پیر رکھو, سیدھا پیر پہلے چپل کے اندر ڈالو. سیدھے پیر میں چپل پہننا سنت, اور بستر پہ سے الٹا پیر اتارنا سنت. یہ دونوں کیسے ادا ہوں گی کہ الٹا پیر اتار کر کے چپل کے اوپر رکھو, سیدھا پیر پہلے چپل کے اندر. اب چل دیے. اب کیا کرنا بیٹے, سب سے پہلے ہاتھ دھو, یہ ہے سنت. کلی کرو, مسواک کرو, یہ نبی کی سنت ہے. ہاتھ دھونا, کلی کرنا, مسواک کرنا, یہ 3 کام ہو. اب استنجے کے لیے جانا ہے. ماں ساتھ ساتھ ہے استنجے کے لیے کہ اب بتاؤ کیا دعا پڑھو گے. روزانہ ایک سنت ادا کرا رہی اور یاد کرا. اب بچہ تھوڑا سمجھدار ہوا تو ایک دن بچے نے معلوم کر لیا. آٹا گوندھ رہی تھی امی کہ امی مجھے یہ بتاؤ آٹا گوندھنے کی سنت کیا ہے. اور چرچے ہو رہے نا, چرچے ہو رہے سنتوں. تو بچہ کیا پوچھ رہا, امی آٹا گوندھنے کی سنت کیا ہے. بیٹے یہ تو مجھے بھی نہیں پتا آج تک. یہ تو کتنا احساس ہوا ماں. یہ کب ہوا کہ بچے کے اندر سنتوں کا جذبہ آ گیا. اب انہوں نے پرچے پہ فوراً, جو اصول ہے ہمارے بزرگوں کے کہ عورت کو کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے تو پرچے پہ لکھ کر کے شوہر کے ہاتھ علماء حق سے معلوم کرا. اب یہ پرچہ لکھ کر کے بھیج دیا کہ جی آٹا گوندھنے کا سنت طریقہ کیا ہے. آج ہمیں 50 سال ہو گئے آٹا گوندھتے گوندھتے, ہمیں آج تک یہی پتہ نہیں کہ سنت طریقہ ہے کہ آٹا گوندھنے کا. عالموں نے لکھ دیا کہ سنت طریقہ یہ ہے آٹا گوندھنے کا کہ نیچے بیٹھ کر کے پہلے کپڑا بچھاؤ, اس کے اوپر برتن رکھو, پھر جو ہے آٹے کو چھانو. نبی کے زمانے میں چھاننے کا تو رواج تھا ہی نہیں سرے سے, لیکن اگر چھان نہیں ہے تو یہ طریقہ اس کا. اور آٹے میں سیدھا ہاتھ پہلے ڈالا تاکہ کوئی ذرہ نیچے نہ گرے. اگر گرے برتن سے الگ تو وہ کپڑے پر گرے. یہ سنت طریقہ. اب ماں کو احساس, ایک مرتبہ بلف کی ضرورت پڑی. امی بلف لگانے کا سنت طریقہ کیا؟ وہ تو بچہ ہر سنت کو پوچھ رہا. اب تو امی بلف, بیٹے یہ تو مجھے پھر ہی پتا. اب معلوم کرا, کہا کہ بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے بلف لگاؤ, یہ ہے سنت طریقہ. سمجھ رہے بھائی؟ جب سنتوں کے چرچے گھروں کے اندر ہوں گے تو بچے کے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہوگا. وہ ہر چیز میں کیا معلوم کرے گا, امی سنت طریقہ کیا. تو کریں گے سب انشاءاللہ سنتوں کے چرچے اور سنتوں پہ عمل انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.